تو آپ کی کال آتی ہے مجھے اور کہتے ہیں تم نے کل اسکالرشپ کی کیا پریپریشن کی ہے. تو پھر آپ نے کہا انسان بنو, چھٹی کرو آفس کی آج. آپ کی جو حالیہ کہانی ہے اور جہاں مستقبل میں جا رہے ہیں اس کے درمیان ایک برج ہو, اور وہ برج ایسا ہو کہ لگے کہ ہاں یہ شخص کوئی گاڑی چلا کے جانے کی بات کر رہے, کوئی اپنے آپ کو ایئر لفٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے. اس میں بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں وارن بفے نے یہ کہا, شیکسپیئر نے یہ کہا, سوکریٹس نے وہ کہا. تو کئی لوگوں نے بولا بھائی ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے, ان کو آپ کی کہانی سننی ہے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے شیونگ اپلیکیشن کا لیسن تھا وہ یہ تھا فوکس. اگر آپ نے 3 الگ جگہ 3 الگ پروگرامز میں اپلائی کیا تو وہ کہیں گے اس شخص میں ہم کیوں انویسٹ کریں. آج ہمارے مہمان ایکسپریس ٹریبیون کے لائف اسٹائل کے ایڈیٹر رافع محمود صاحب ہیں. رافع محمود صاحب استاد بھی ہیں, کریٹیو انڈسٹری سے بھی تعلق ہے, جرنلسٹ بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور سب سے پہلے تو مجھے وہ واقعہ ایک یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے ایوننگ اسکالرشپ اپلائی کی اور اٹ واز اے سنڈے ایوننگ, اور میں گھر سے نکل رہا تھا, ایکسپریس ٹریبیون میں بھی کام کرتا تھا اس وقت, تو آپ کی کال آتی ہے مجھے لائک 5:30 اور کہتے ہیں تم نے کل جو اسکالرشپ کی کیا پریپریشن کی ہے. اور میں نے کہا میں بس سب کچھ پریپریشن کر لیا, آپ فکر ہی نہیں کریں, میں تو آفس جا رہا ہوں. اینڈ دین یو آسک سم کوسچن اینڈ آئی واز شاکڈ, آئی واز پزلڈ کہ یار یہ اس کا کیا جواب دوں. تو پھر آپ نے کہا انسان بنو, چھٹی کرو آفس کی آج. 1 گھنٹہ فون پہ تیاری کروائی, اور نیکسٹ ڈے جب میں نے پھر انٹرویو دیا تو میں انٹرویو دے کے جب نکلا نا تو میری وائف ہی کال آئی. تو میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے جس قسم کا انٹرویو ہے ہو جائے گا. تو پہلے تو کہ بہت شکریہ اس تیاری کا, اور وہ کچھ زندگی میں نا بڑے عجیب سے مومنٹس ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں اور بہت کچھ چینج کر دیتے ہیں, بہت کچھ بنا دیتے ہیں. تو پہلے تو سمجھایا نا کہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ٹائم لائن کیا ہے, کیوں اپلائی کرنی چاہیے, کیا فائدے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا, کیا پڑھا آپ نے. اچھا دیکھیں, پہلے تو میرا تو شیونگ اسکالرشپ کا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا, پہلے میں نے ایک دفعہ اپلائی کیا اور آئلٹس میں نے دیا اس سال. اور اس سال میں نے کیا کیا کہ 3 الگ یونیورسٹیز میں 3 بالکل ہی الگ پروگرامز میں اپلائی کر دیا. کہ ایک جگہ میں ماسٹرز ان فلم اسٹڈیز کر رہا تھا, ایک جگہ میں ماسٹرز ان اسکرین رائٹنگ کر رہا تھا, ایک جگہ میں کریٹیو انڈسٹری کر رہا تھا. اور میں نے کر دیا اور وہ ہو بھی گیا, اور میں ایکسیپٹ بھی نہیں ہوا, نہ انٹرویو تک بات آئی, نہ کچھ ہوا. تو ایسے ہی مجھے کسی نے کہا کہ یار تم تو بہت بیوقوف آدمی ہو. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو سوچتے ہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے. تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تو ایک سمت میں ہی نہیں ہے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو میں نے کہا ہاں میں نے سوچا اس یونیورسٹی کا یہ پروگرام اچھا ہے, اس کا یہ اچھا ہے, اس کا یہ اچھا ہے. تو وہ میرا خیال ہے میرے لیے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑا اچھا ایک سبق تھا. یہ ایوننگ اپلیکیشن کا تیسرا سوال ہے یہ ہاں کہ نہیں, تیسرا سوال ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کو شیونگ اپلیکیشن کے اندر یونیورسٹیز بھی چوز کرنی ہوتی ہیں. صرف آپ کے سوالات میٹر نہیں کرتے. سمجھیں اگر آپ نے سوالات کا بہت اچھا جواب دیا ہے, اس کے باوجود اگر آپ نے 3 الگ جگہ 3 الگ پروگرامز میں اپلائی کیا تو وہ کہیں گے اس شخص میں ہم کیوں انویسٹ کریں. جو ابھی سے اتنا لیک آف فوکس ہے تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور مجھے کسی نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کا جیسا کام ہے, آپ کی جیسی کہانی ہے, ہم کہانی پہ بھی آئیں گے, کہ جو آپ کا پورا آرک جسے ہم سٹوری ٹیلنگ میں کہتے ہیں, ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ اور ضرور اپلائی کریں کسی کولیگ. بلکہ مجھے یاد آ رہا آپ سے اسٹوری ٹیلنگ ہم نے پڑھی ہوئی تھی یونیورسٹی میں. جی بالکل. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں جو ہوں نا, میں نے کیا یہ کہ میں نے اپلیکیشن سے پہلے یونیورسٹیز کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا. اس سے مجھے کچھ سمجھ بھی آ گیا, فیڈ بیک جو یونیورسٹی سے آیا کہ کہاں میری ایکچولی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے, کہاں مجھے ایکچولی انٹرٹین کیا جا رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے شیونگ اپلیکیشن کا لیسن تھا وہ یہ تھا فوکس. بہت فوکس ہونا چاہیے کہ وہ جو 3 یا 4 میجر سوال پوچھتے ہیں لیڈرشپ کے, نیٹ ورکنگ کے, یونیورسٹیز کے, 4 بڑے سوال ہوتے ہیں. واپس آ کے کیا کریں گے, واپس آ کے کیا کریں گے, ان سب کے آپس میں نا گرہیں لگی ہونی چاہیے. جیسے قوال شیروں سے گرے لگاتے ہیں, بالکل آپس میں گرہیں لگی ہونی چاہیے کہ ایک بگ آئیڈیا پہ آپ بات کر رہے ہوں. تو اتفاق کی بات ہے کہ میری پہلی اپلیکیشن میں اتنی آبویس غلطیاں تھیں کہ ان کو سدھارتے سدھارتے میری اپلیکیشن ایک بہتر اپلیکیشن بن گئی. پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا, حالانکہ مجھے جو بزنس مائنڈیڈ یا جو نمبرز کے لوگ ہیں, حساب اور میتھ سے میرے انٹرنسک نفرت ہے. مجھے بڑے ایسے لوگوں سے کوفت ہوتی ہے کہ جی 10 ایئرز میں یہاں ہوں گا, جو ٹیڈ ٹاک کے ایڈکٹس ہوتے ہیں نا کہ میں 5 ایئرز میں یہاں ہوں گا, یہ ہوں گا, وہ ہوں گا.
لیکن مانے نہ مانے کوئی بھی شخص، اگر آپ بھی جب میں گیا تھا اس وقت 18,000 پاؤنڈ لگ بھگ 42 لاکھ روپے تھے. اب آئی ایم شیور اس سے بہت زیادہ ہوں گے. اور یہ صرف ٹیوشن فی تھی جو مہینے کے ملتے تھے. جی، جو مہینے کے مجھے لندن میں 1350 پاؤنڈ ملتے تھے، آپ کو بھی ایسے ہی ملتے ہوں گے. 25 پاؤنڈ بڑھ گئے تھے. 25 پاؤنڈ بڑھ گئے اگلے سال بڑھ گئے تھے نا، تو وہ ملتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، کوئی آپ کا نان نفقہ، آپ کا رہن سہن، آپ کی ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے، تو اس کو کوئی تو ثبوت چاہیے. کہ وہ کراچی ایئرپورٹ سے، بلکہ گھر سے کراچی ایئرپورٹ تک کے پیسے دیتے ہیں، اور وہاں سے لندن سے بھی ایئرپورٹ تک کے پیسے دیتے ہیں. اتنا اگر کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے، تو اگر آپ کا حساب میں انٹرسٹ نہیں ہے، کم از کم ان کو ایک پلان دے دیجئے کہ جی میں 5 سال میں کہاں ہونا چاہتا ہوں. اور دیکھیے، کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ سوچیں اگر میں 5 سال میں یہاں نہیں پہنچا تو کیا ہوگا. فیوچر تو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ آپ کی جو حالیہ کہانی ہے اور جہاں مستقبل میں جا رہے ہیں، اس کے درمیان ایک برج ہو. اور وہ برج ایسا ہو کہ لگے کہ ہاں، یہ شخص کوئی گاڑی چلا کے جانے کی بات کر رہے، کوئی اپنے آپ کو ایئر لفٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، کہ وہ بلیویبل بھی ہو. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ایمبیشیس بھی ہونا چاہیے اور بلیویبل بھی ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پلان بھی ہونا چاہیے اور وہ ڈویبل بھی ہونا چاہیے. سپر مین نہ بنے آپ، سپر مین نہ بنے، انسان رہتے ہوئے کوئی بہت بڑی بہت وہ چیز. تو اس حساب سے تو مجھے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ جس کسی کی بھی مطلب تمہاری اپلیکیشن میں نے مینٹور کی، کچھ ایسے لوگوں کی جن کی میں نے مینٹور کی اور نہیں ہوا، ان میں مجھے یہی لگتا تھا کہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو کہانی نہیں بتائی، دے نیڈ سکسیس اسٹوریز. جیسے میرا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، میں کوئٹہ میں پلا بڑا 18 سال، پھر یہاں آیا 5 سال مستونگ رہا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میری کہانی اسینشلی ایک اربن، ایک بڑے شہر میں سیٹل ان ہونے کی ہے اور اس میں جگہ بنانے کی ہے. صحیح ہے. بہت سے ہمارے دوستوں کو لگتا ہے کہ تمہاری کہانی بتانا بہت آسان ہے، کیونکہ ایک ریگس ٹو ریچز کہانی ہے. تو مجھے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ اگر میری کہانی بتانا آسان ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آرڈنری چیز کو بھی ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کیسے بتا کیسے رہے ہیں، وہ تو میٹر کرتا ہے. وہی میٹر کرتا ہے. میں نے سر بتاؤں سینکڑوں بلا مبالغہ اپلیکیشن دیکھ چکا ہوں، کیونکہ میں فیس بک پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ایوننگ کی کوئی 80-90 لاکھ روپے ہے پر پرسن. تو میں نے بہت زیادہ اس کو فیس بک پہ شیئر کیا، تو لوگ اپنی اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں. بلوچستان کے لوگ بھی دیکھے، کے پی کے بھی، پنجاب کے، سندھ کے بھی. تو خالی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی ریگس ٹو ریچز کی کہانی ہے، آپ اس کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں، اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. پھر اس میں بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں وارن بفے نے یہ کہا اور 100 ورڈ تو وارن بفے نے نکال دیے، شیکسپیئر نے یہ کہا، سوکریٹس نے وہ کہا. تو کئی لوگوں نے بولا بھائی ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، وارن بفے نے، سوکریٹس نے کیا کہا ہے، ان کو آپ کی کہانی سننی ہے نا. اور دیکھیے، اب جیسے میں نے اس میں ذکر ضرور کیا میرے جو آل ٹائم مینٹور، اسپرچول مینٹور کہنے، کارل سیگن کا، اور ان سب لوگوں کا ذکر ضرور کیا. لیکن وہ میں نے اس میں اس طرح کیا کہ میرے والد پیتھولوجسٹ تھے اور میری والدہ کا شعبہ ابلاغ سے تعلق تھا. تو مجھے بچپن میں ایک سولر مائکروسکوپ بھی ملا اور ساتھ ساتھ شاعری اور ان سب چیزوں کا بھی ایک بڑا خوبصورت امتزاج تھا میرے پاس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ایک ملٹی کلچرل اپ برنگنگ جو کوئٹہ میں تھی، اس نے اس چیز کی مدد کی. اور اب جو میں ہوں، میں اس پوری چیز کی بائی پروڈکٹ ہوں. تو اگر مستقبل بھی ہوگا تو ایک ایسے شخص کا ہوگا جو ایک چیز میں روٹیڈ ہے. تو اگر میں نے بھی 1-2 ایسے نام مینشن کیے تو اس کی ایک وجہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص کہاں سے کس چیز کو لیتا ہے اور کیوں اس چیز پہ جاتا ہے. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھ سے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کے کویسچنز اور ان کو کیسے آنسر کریں. میں نے کہا میرے لیے تو وہ آنسر کرنا بہت آسان ہے، اور میں یہ مثال یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے دفتر میں ایسا ہوا کہ کسی ایک کولیگ نے بہت بڑی غلطی کر دی اور وہ مان نہیں رہی تھی کہ ان کی غلطی ہے. پھر بالآخر جن صاحب نے ان کے خلاف مقدمہ پیش کیا، مقدمہ ناٹ ایز این لیگل مقدمہ پیش کیا، تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ دیکھیے یہ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. تو میں نے ان سے تنہائی میں تخلیہ میں بات کی کہ مجھے بتائیے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. پھر بالآخر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیے وہ ہمارے لیے ایسٹ بھی اور غلطی بھی انہوں نے کی. تو میں نے کہا میرے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا ایز اے لیڈر یہ لینا کہ آرگنائزیشن کا پریشر تھا ان کو فارغ کر دو، پر میں ان کو فارغ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے وارننگ دے کے چھوڑ دیا.
اب اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے اے لیول یا سیکنڈ ایئر میں کالج ٹرپ کو لیڈ کیا تھا, یہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا, اس میں ایک بات یہ کہ صحافی آزاد یہ جملہ بہت کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل شو اٹ. تو یہ شیوننگ کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی ایڈوائس لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے نا کہ ان کو کہانی سننی ہے اور بلکہ کہانی دیکھنی ہے آپ کی. تو یہ ذرا سا آپ بتائیں, بلکہ تھوڑا سا ہم پہلے سم اپ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہوتا ہے کہ اگست میں اناؤنس ہوتی ہیں نئی اسکالرشپ, آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں, اپلیکیشن کا زیادہ تر حصہ تو آپ کے قوائف ہی ہوتے ہیں, نام پتہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس میں شرائط ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس 2 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, تو ناؤ یو آر ایلیجیبل. تو اب جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو 4 سوالات کا سامنا ہوتا ہے آپ کو, اور ہر سوال کے بعد وہی انسان کہتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو پہلا سوال آتا تھا لیڈرشپ پہ. اگر سر کوئکلی آپ لیڈرشپ, نیٹ ورکنگ, پھر یونیورسٹی کیسے سلیکٹ کرنی ہے اور واپس آ کے کیا کرنا ہے, اس کو اگر تھوڑا سا سمرائز کر دیں آپ. دیکھیں, لیڈرشپ کی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی کہ ایک ٹینجیبل ایگزامپل ہونی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایز اے لیڈر آپ کسی مخمصے میں پھنسے ہیں, کبھی ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہیں, تو وہ بڑا ضروری ہے. وہ آپ کی کہانی کو ہیومنائز کرتا ہے, کیونکہ پھر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس پرابلم سے کیسے نکلے. وہ لیڈرشپ ہے. پرابلم میں پھنسنا نہیں, پرابلم سالونگ جو ہے نا وہ لیڈرشپ ہے. نیٹ ورکنگ میں اگین کیونکہ میری کہانی میرے شہر سے منسلک تھی, تو میں نے کہا کہ میں تو ایک ملٹی کلچرل شہر میں پیدا ہوا ہوں, لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. ملٹی کلچرل شہر تو کراچی بھی ہے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ ایتھوس, جب میں ایک ایسے نیوز روم میں کام کیا جہاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ تھے, مختلف مذاہب کے لوگ تھے, مختلف جینڈر کے ساتھ کام, پھر میں نے یہ بھی اس میں بتایا کہ میرے لیے جو ایک میں بہت ہی پیٹریارکل نظام سے آتا تھا, ایک 7 خواتین کی ڈیسک کے ساتھ کام کرنا, پھر اس کو لیڈ کرنا, پھر اس کو سمجھنا. ابھی بھی آپ کی ڈیسک پہ خالی آپ واحد مرد ہیں. میں واحد مرد ہوں اس پوری چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں مرد کے. میں بالکل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں مرد کے طور پہ. تو میں ان سے یہی کانورزیشن ہے کہ نیٹ ورکنگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کیا سوشل سکلز ہیں, کیا آپ زبانیں جانتے ہیں. اگر زبانیں جانتے ہیں تو آپ کے لیے زبانیں جاننا کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کی کوئی بہت بڑی فالوئنگ ہے ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کے نیٹ ورک کو ایکٹیویزم کے لیے یا چینج کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. بائی دا ٹائم میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت اٹ وازنٹ ایز بگ, سوشل میڈیا فالوئنگ اور یہ سب چیزیں, اٹ واز بگ بٹ اٹ وازنٹ ایز بگ. تو وہ ایک چیز ہے. اور جو پوسٹ کیریئر پلان کی بات ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس میں نمبرز میں سوچیں. کہ آپ ان سے کہیں گے سمجھے 2023 میں آپ اپلائی کر رہے ہیں, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا ان کو کہ میں 2016-17 میں جا رہا ہوں, اور کیونکہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے منسلک ہوں, اس وقت پاکستان میں پچھلے 15 سال میں 100 سنیما بنے ہیں. یہ گروتھ آپ کو پچھلے 40 سال میں نہیں ملی تھی. اچانک آپ کو 150% گروتھ ملی ہے اس سیکٹر کے اندر, اور ناؤ ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ اس سیکٹر سے ریلیٹڈ پالیسی لکھی جائے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہے, انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے, گلوبل انٹرسٹ ہے, کلچرل ویلیو ہے. تو پھر میں نے یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈالی تھی, تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں, بظاہر یہ کہنا ہے کہ میں جی سنیما سے منسلک ہوں یا فلم سے منسلک ہوں, کہنا بہت آسان ہے. لیکن جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں سال میں 56 ڈرامے بنتے ہیں, اور ہر پروڈکشن ہاؤس اس سے زیادہ, مطلب تقریباً اوور آل ڈراموں کا 100-150 ڈراموں تک آپ چلے جاتے ہیں, اور ایک پروڈکشن ہاؤس 40-50 ڈرامے بناتے ہیں, اور اس ڈرامے کا بجٹ اتنا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ ایک ہولسٹک نمبر ان کو دیتے ہیں نا, تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ پتے کی بات ہے. تو سم ہاؤ ٹرائی اینڈ برنگ ان دا پولیٹیکل اکانومی اور دا جنرل اکانومی کے اوور آل ملک پہ کیا اثر پڑے گا اگر آپ پہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا جائے, تو آپ کیا ویژن لے کے واپس آ رہے ہیں. اچھا, چوتھے سوال میں یہ بھی ہے نا کہ آپ یو کے گورنمنٹ کے کن پروجیکٹس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈیموکریسی کا پروجیکٹ ہے, ایکوالٹی کا پروجیکٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی دیکھ لینے چاہیے. کیونکہ میں نے بہت سی اپلیکیشن میں غلطی دیکھی کہ بہت ساری باتیں ازمپشن کی بنیاد پر خود ہی سوچ لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ شیوننگ کی ویب سائٹ پہ ایڈوائزز اور پراپرلی جا کے گائیڈ لائنس پڑھ لیں تو کافی سہولت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم سنے بغیر بولنے کے عادی ہیں نا, تو بہت سے لوگ پڑھے بغیر لکھ بھی دیتے ہیں اور پوری ایپلیکیشن نپٹا دیتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو لکھنا ہی نہیں تھا. تو وہ سوال سمپلی ایسے آنسر کیا تھا, برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ گیا تھا, یو کے مشن ان پاکستان, اس وقت لائبریریز تھا,
انہوں نے نئی 2 تلوار پہ لائبریری بنائی تھی, میں نے اس کو لے کے آگے پیچھے کر پڑھی دیا. اپلیکیشن, ٹھیک ہے نا, میں نے تو سمپل, کیونکہ میں نے کہا کہ کیا ان کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ. اور انٹرسٹنگ چیز ہے جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں نا وہ یہی سوال دوبارہ پوچھتے ہیں, لیکن آپ سے کہتے ہیں کوئی نئی مثال دو. تو انہوں نے مجھ سے جب اس پہ یو کے مشن کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا یو کے کا انٹرسٹ کیا, میں نے کہا آنیسٹلی بتاؤں مجھے اسٹنگ کو لائیو دیکھنے اور شیکسپیئر کے مزار پہ حاضری. تو وہ پوری جو وہ تھا نا وہ بڑے ہنسے تینوں, وہ کہنے لگے یو آر سو کلیئر اباؤٹ اٹ. میں نے کہا یس, ایجوکیشن اسائڈ یو آر آسکنگ اباؤٹ دا ایکسپیرینس ان یو کے. میں ویسٹ اینڈ پہ ہونے والے سارے پلیس دیکھنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنے, اور اس کے لیے میں اپنا اسٹائپنڈ قربان کرنے کو تیار ہوں. اچھا لیکن ہمارے یہاں ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم کسی لائٹ آنسر کو اچھا آنسر نہیں سمجھتے. حالانکہ میں نے بھی جب انٹرویو دیا میں نے یہی دیکھا کہ جہاں پر میں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ اور مزے کی باتوں میں چلا گیا, مطلب یہ کہ فضول باتیں نہیں کہ کانکریٹ باتیں, تو وہ زیادہ انجوائے کیا. بلکہ مجھے یاد ہے میرا انٹرویو بہت پرولونگ ہو گیا تھا, تو ٹائم لمٹ شاید 40 منٹس کی تھی اور انہوں نے کوئی گھنٹہ بٹھا لیا تھا مجھے, تو مجھے لگا تھا کہ ہو جائے گا. بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انٹرویو میں ایک چیز میں نے اور کی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا انگلش کے بارے میں نا, تو میں بتا رہا تھا کہ انگلش میں بات کر رہے تھے 40 منٹ 1 گھنٹہ انگلش میں بات کی, لیکن میں ان سے کہا کہ میری نا اردو زیادہ اچھی ہے انگلش سے. تو وہ پوچھتے کہ ہاؤ ول اٹ ہیلپ, کہ بھائی اس سے ہمیں کیا فائدہ. تو میں نے کہا دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جو انگلش ہے پاکستان میں وہ تو انٹیلیجنسیا کی زبان ہے, آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی بات جانتا ہے, ماسٹر سے کون بات کرے گا, ماسٹر سے میں بات کروں گا. تو یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی جو ویکنیسز ہیں جس کو ہم ویکنیس سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے اسٹرینتھ ہوتی ہیں. اچھا انٹرویو کے لیے اگر آپ کوئکلی بتائیں, پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو, کیسے پریپیئر کریں. دیکھو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں وہی جو 4 سوال ہیں نا ان کی 2 مثالیں اور تیار کر کے جاؤ. یہی میں نے آپ کے ساتھ بھی ریہرس کیا تھا, کیونکہ اس سے پھر ایک تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی اور سے لکھوائی ہے کیا. ایگزیکٹلی صحیح ہے کیا. اور وہ اتنا ٹرکی چیز ہے کہ ایک سوال جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایگزام میں آلریڈی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, وہ دوبارہ نہیں آئے گا, اور دوبارہ اس کا مختلف جواب دینا وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس وجہ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں تو وہ کہتے تھے کہ گفٹ 2 ایگزامپلز یا کچھ, یا تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے لیڈرشپ کی ایگزامپل دیں یا کچھ کریں. تو پھر جب میرے لیڈرشپ کی ایگزامپل اس میں بات آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں زیبس میں جب پڑھاتا تھا تو اسکرین رائٹنگ پڑھاتا تھا, ایک اسٹوڈنٹ سندھی میں اسکرپٹ لکھنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ لکھیے سندھی میں اسکرپٹ, میں انٹرپریٹر لے آؤں گا. تو ایک صاحب تھے جو کولمبیا کے پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا اس پہ شور کیا. انہوں نے کہا نہیں یہی لوگ بیچلرز لے کے پھر ایم اے کے پروگرام میں جاتے ہیں کہ ہم نے انگلش میڈیم ایم اے انگلش بیچلرز کیا ہے اور ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ ہماری سماجی حقائق سے دور نہیں جا سکتے. لوگ ایک اور زبان میں سوچتے ہیں, آپ ان کو مجبور کرتے ہیں ایک اور زبان میں اظہار. ہو سکتا ہے سندھی میں وہ واقعی میں, اور وہ کوئی اوتھیلو یا میکبیتھ کی سندھی اڈیپٹیشن لکھنا چاہ رہا تھا. بڑا انٹرسٹنگ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ تھا. تو میں نے کہا کہ میں ایڈجنکٹ فیکلٹی تھا اس وقت, لیکن میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹینڈ لیا, اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میں نے اپنی پوزیشن ایز اے ٹیچر ایک صحیح مقصد کے لیے استعمال کی, اور ڈین کو بھی کنونس کیا, سب کو بھی کنونس کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیچر کا پوائنٹ صحیح نہیں تھا کہ جو انہوں نے کہا. میں نے کہا ان کا پوائنٹ صحیح تھا لیکن ناٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, کہ پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا, لیکن ایک بچہ جو ایک کریٹو ایکسپریشن دے رہا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے او تم اب جب ماسٹرز کے لیے اپلائی کرو گے اس کو تو ایک اسائنمنٹ لکھنا ہے, اس کو کرٹیل کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے اس چیز کو اس طرح کیا تھا. تھینکفلی میں 2 الگ کیریئر سے منسلک ہوں, ٹیچنگ سے اور صحافت سے. تو میں نے اپلیکیشن میں صحافت کی ایگزامپل دے دی تھی, اور وہاں پہ آیا تو میں پروسیس کر کے ٹیچنگ کی لے آیا. لیکن اگر وہ ایک اور مانگتے تو شاید میں بھی بلینک ہو جاتا. نہیں ایک ایگزامپل میں بھی بتا دوں گا آپ کی, آپ چلے خیر. اب وہ اس میں نا ایوننگ کی ویب سائٹ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی ایگزامپلس نہ دیں بلکہ اپنے کام کی, آپ نے والنٹریلی کیا کیا ہے. اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارے لوگ والنٹریلی پروجیکٹس اتنا کرتے بھی تو نہیں نا. ہماری لائف اسٹائل یہاں پر جس طرح قسم کا ہے, کم لوگ ہوتے ہیں جو والنٹریلی پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. تو کرنے چاہیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں.